بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں شاہد شیر علی آپ تمام کو آج کے اس انسپائر بک ریویو سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کیا آپ نے کسی ایسی شخصیت کے بارے میں سنا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس نے اپنی زندگی کا ایک دن بھی بوریت میں نہیں گزارا؟ زندگی کا ہر لمحہ اتنا رواں اور ہر گھڑی زندگی سے بھرپور پائی ہو۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے 48ویں امام حضرت امام سلطان محمد شاہ ہیں، جو اپنی زندگی کے بارے میں اپنی آپ بیتی میموائرز آف آغا خان میں لکھتے ہیں، اور آج ہم اسی کتاب پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ اس کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں میری کولیگ مس مہک، اور ہم دونوں مل کر اس کتاب کے حوالے سے جو ہماری انسپریشنز ہیں یا جن چیزوں نے ہمیں متاثر کیا اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں آج ہماری گیسٹ مہک کو۔ ویلکم مہک۔ تھینک یو شاہد۔ بالکل اہم کتاب ہے، اہم آپ بیتی ہے، اور صرف ہماری شیعہ اسماعیلی مسلم کمیونٹی کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے، کیونکہ میموائرز آف آغا خان بات کرتی ہے زندگی گزارنے کے بنیادی اصولوں پر۔ انفیکٹ زندگی گزارنے کے نہیں، زندگی جینے کے۔ امام اس کتاب میں لکھتے ہیں Life is a great and noble calling and not a mean and groveling thing to be shuffled through as best as we can, but a lofty and exalted journey. یعنی زندگی محض ایک دورانیہ نہیں ہے جسے بس یوں ہی گھسیٹ لیا جائے، گزار لیا جائے۔ یہ ایک عظیم سفر ہے جسے بامقصد ہونا چاہیے، جسے معنی خیز انداز میں گزارنا چاہیے۔ اور شاید یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ امام سلطان محمد شاہ نے اپنی زندگی کا ایک بھی دن بوریت کے ساتھ نہیں گزارا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر سو شادمان رہے وہ۔ خوش رہنا اچھی بات ہے، مسکرانا بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے نا کہ انسان ہر دن کہے کہ دیکھیں میری زندگی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو انفیکٹ اس کتاب میں، اس آپ بیتی میں امام خاص طور پر اپنی اسٹرگلز کا ذکر کرتے ہیں کہ جب اتنی چھوٹی عمر میں، 8 سال کی عمر میں جب ان کے والد امام شاہ علی شاہ کا انتقال ہو گیا اور انہیں امامت کے عہدے پر فائز کیا گیا، تو ظاہر ہے کہ ان کی زندگی ان کی عمر کے باقی بچوں جیسی نہیں رہی۔ انہیں بہت جلدی سیاسی اور سماجی پس منظر پر آنا پڑا، اور وہ بھی وہ بچہ جس کے پہلے سے ہی بہت سارے ہیلتھ ایشوز تھے۔ تو شاید میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیا وہ طرز زندگی تھا، کیا وہ ایسی چیز تھی جس نے انہیں زندگی سے مایوس ہونے نہیں دیا، جس نے انہیں آمادہ کیا کہ وہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ بنے، اور خاص طور پر ہماری شیعہ اسماعیلی مسلم کمیونٹی کو فرش سے عرش تک پہنچا دیں۔ آپ دیکھیں یہ کتاب پبلش 1953 میں ہوئی ہے، امام علیہ السلام کی وفات سے 4 سال قبل، لیکن آج بھی آپ کو اس میں بہت سارے ایسے آسپیکٹس ملیں گے جو زندگی گزارنے کا ایک اچھا ماڈل پیش کرتے ہیں۔ تو ہم ان آسپیکٹس پر ضرور ڈسکشن کریں۔ بہت عمدہ بات کی آپ نے مہک، اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ امام علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری تو اس میں ایک بھرپور انداز تھا، اور جو آپ نے یہ بات کی کہ زندگی کوئی ایسی چیز نہیں جسے محض گھسیٹ لیا جائے یا اسے کسی طرح گزار لیا جائے، تو مجھے اس پر ممتاز مفتی کا ایک کوٹیشن بھی یاد آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی گزارتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پہ زندگی گزرتی ہے۔ یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم حالات کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حالات ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا ایسا بنیادی فلسفہ تھا امام علیہ السلام کی زندگی کا جس کی وجہ سے انہوں نے اتنے بھرپور انداز میں زندگی گزاری؟ شاید میری جو ریڈنگ رہی ہے اس کتاب کی، مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ سب سے پہلے تو انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ محض کھا کر سونا اور ہمارے جو دیگر جسمانی امور ہیں، یہ تو دیکھیں حیوانات اور چرند پرند وہ بھی کرتے ہیں۔ انفیکٹ اگر ہم ان کی زندگی بھی دیکھیں تو ان کا بھی ڈیلی بیسس پر کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ وہ بھی صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں دانہ پانی کی تلاش میں، اور پھر اس کے حصول پر دوبارہ شام میں اپنے گھونسلے کو لوٹتے ہیں۔ تو ہم بطور انسان، بطور ایک مہذب معاشرے کے ممبر، ہمارے بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔
کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے تعلیم حاصل کرنے، کوئی صبح یہ سوچ کر نکلتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو بہتر روزگار دینا، بہتر کوالٹی لائف دینی ہے، اس لیے میں اپنا روزگار کمانے جا رہا ہوں. کوئی یہ سوچ کر نکلتا ہے کہ مجھے اپنی سروسز کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. فرض کریں ایک ٹیچر ہے، اسے ویسے تو اپنی سروسز کے بدلے معاوضہ مل رہا ہے، لیکن وہ یہ سوچ کر جا رہی ہے کہ میں جو تعلیم بچوں کو دے رہی ہوں اس سے ان کا مستقبل بہتر ہوگا. تو یہ بھی ایک عظیم مقصد ہے. لیکن شاہد امام سلطان محمد شاہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارے الگ الگ مقاصد ہیں نا، یہ سب آ کر یکجا ہوتے ہیں، کنورج ہوتے ہیں ایک حقیقی مقصد پر، اور وہ ہے انسان کے اندر جو نور کی چنگاری ہے، جو ڈیوائن سپارک ہے، اسے سلگانا. اور وہ ڈیوائن سپارک کیا ہے؟ امام سلطان محمد شاہ کی اسپرچوالٹی کے حوالے سے جو فلسفی تھی وہ مونو ریئلزم کی فلسفی کے قائل تھے. اور شاید چونکہ آپ فلسفی کے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہیں، آپ ناظرین کو بہتر سمجھا سکتے ہیں کہ مونو ریئلزم ہے کیا. بالکل. اگر مونو ریئلزم کے حوالے سے بات کریں تو اگر بہت ہی سادہ الفاظ میں گفتگو کی جائے تو یہ وحدت الوجود کا فلسفہ کہلاتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ پوری کائنات ایک حقیقت ہے اور ہم اس حقیقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں. یعنی ہمارا جو وجود ہے وہ خدا کے وجود پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے ایک طرح سے. اور امام اس کتاب میں مثال بھی دیتے ہیں سورج کی، کہ جس طرح سے سورج اپنی روشنی بکھیرتا ہے، اپنی کرنوں کو بکھیرتا ہے، اور جب اس کا عکس ہم تالاب کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ جو تالاب میں جو عکس ہمیں نظر آ رہا ہے وہ عکس گویا کل کائنات کی طرح ہے، جس کا اصل سورس وہی سورج ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے ہماری جو ذات ہے اس کا جو اوریجن ہے وہ ایک لحاظ سے خدا کی ذات ہی ہے، اور اسی کے ذریعے ہم جو ہے اس دنیا میں موجود ہیں. بالکل بالکل. تو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا آپ نے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایک ہی ذات کا حصہ ہیں اور ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ ہمارے اندر جو نور کی چنگاری ہے اسے ہم سلگائے رکھیں، تو وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ پہلا طریقہ تو ہم سب جانتے ہیں، عبادت و ریاضت کا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو اس کا دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو روزمرہ کی سرگرمیاں ہیں ہم انہیں اس بہترین انداز میں سر انجام دیں کہ ان سرگرمیوں کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں، ہماری زیادہ سے زیادہ مینٹل اور ایموشنل گروتھ ہو. امام اس کتاب میں لکھتے ہیں سبجیکٹ شوڈ ڈس اپیئر ان دی آبجیکٹ. اور بہت بہت پیاری لائنز ہیں امام کی، میں انفیکٹ ریڈ کرنا چاہوں گی اس کتاب میں سے، اور میرے پاس یہ ایک بہت ہی پرانی کاپی ہے اس کتاب کی. امام کہتے ہیں In our ordinary affections one for another, in our daily work with hand or brain, we most of us discover soon enough that any lasting satisfaction, any contentment that we can achieve is the result of forgetting self, of merging subject with object in a harmony that is of body, mind and spirit. یعنی ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا، چاہے ہم کچھ ریڈ کر رہے ہیں، ہم کوئی پریزنٹیشن بنا رہے ہیں، یا ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہیں جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں، جب ہم اس میں کھو جائیں گے نا تب ہمیں خوشی ملے گی. یعنی جب میں کسی بھی کام کو باڈی، مائنڈ اور اسپرٹ کی ہم آہنگی کے ساتھ کروں گی نا تو مجھے خوشی ملے گی. کیونکہ میں اس وقت اپنے بیونڈ سوچ رہی ہوں گی. اور یاد رکھیے گا، ہم زندگی میں خود کو جتنا اپنے ایگو سے، اپنے سوشل لیبل سے obsess کریں گے اتنا ہم پریشان ہوں گے. اس لیے مگن ہو جائیں، صرف ڈسٹریکٹ نہیں ہو، میں کہہ رہی ہوں مگن ہو جائیں. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ جو بھی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں اس طرح سے سر انجام دیں، اپنا بیسٹ دیں، چاہے آپ کی عمر جو بھی ہو. اس آپ بیتی میں امام سلطان محمد شاہ ایک چیز شیئر کرتے ہیں کہ جب وہ بڑی عمر کو پہنچ گئے تھے اور ان کا جسم ہیوی ایکسرسائز کی اجازت نہیں دیتا تھا، تو بھی وہ کہتے ہیں کہ میں گولف ضرور کھیلتا تھا اپنا جسم چست رکھنے کے لیے.
کیونکہ اس میں زیادہ سخت کثرت درکار نہیں ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں آپ کی جو بھی عمر ہو, اس کتاب میں خاص طور پر جماعت کے سینئر سٹیزنز کے لیے بہت سارے میسیجز ہیں کہ آپ جب تک زندگی ہے اپنی ہر ذمہ داری کو بہترین انداز میں سر انجام دیں. ہم جو یہ کہتے ہیں نا پوسٹ ریٹائرمنٹ ڈپریشن, یہ کیوں اتنا عام ہے؟ کیونکہ جب آپ زندگی کی بھاگ دوڑ میں حصہ لینا چھوڑ دیتے ہیں, جب آپ سیکھنے کا عمل چھوڑ دیتے ہیں, جب آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, تو آپ اس فانی جسم کے مسائل سے obsess ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں نا, آپ محبت کا بھی اگر کبھی تجربہ رہا ہو تو زندگی کے اس دور میں جب ہم اپنے تمام خیالات اور جذبات کسی ایک شخص کے لیے وقف کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت لطف مل رہا ہوتا ہے, مزہ آ رہا ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس وقت ہم خود کو بھلا رہے ہوتے ہیں نا. وہ شعر ہے نا, جانے کس کام میں مصروف رہا برسوں تک, یاد آیا ہی نہیں تجھ کو بھول پانا. تو بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایسی ایکٹیویٹیز ہوں زندگی میں جس میں آپ فلی انگیجڈ محسوس کرتے ہوں, جس میں آپ اپنا بیسٹ دے سکتے ہوں. یہ آپ کی زندگی کو باوقار بنائے گا. واہ, بہت پیاری بات کی مہک. اور جب آپ یہ گفتگو کر رہی تھی تو میں اس کو آج کے کانٹیکسٹ سے بھی ریلیٹ کر رہا تھا, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس کو ضرور ریلیٹ کر پائیں گے کہ آج کی اگر ہم لائف اسٹائل دیکھیں تو یہ جو آبسیشن ہے یہ تقریباً ہم سب کی زندگیوں کا ایک حصہ بن چکا ہے. خاص طور سے اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو ہماری زندگی کا ایک تو اسپین آف اٹینشن بہت کم ہے کہ ہم کسی بھی کام میں پوری طرح مگن نہیں ہو پاتے, اور اگر کوئی کام کرتے بھی ہیں تو اس میں ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ لوگ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یا لوگوں کی ریکگنیشن کس طرح سے آتی ہے. تو کوئی ایک فوٹو اپلوڈ کر کے ہم انتظار کرتے ہیں کہ کتنی لائکس آ رہی ہیں, کتنے کامنٹس آ رہے ہیں. تو بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہے دوسروں کی ریکگنیشن کے اوپر. اور شاید آپ دیکھیں یہ بہت ریلیونٹ پوائنٹ ہے. ہم جب فرض کریں اگر سوشل میڈیا پر کوئی فوٹو اپلوڈ کر رہے ہیں تو اگلے 24 گھنٹے تک ہم اسی سوچ میں محو ہیں کہ سامنے والے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے. مطلب مرکز اپنی سوچ کا ابھی بھی ہم ہی ہیں کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو امام یہی کہہ رہے ہیں نا کہ خود سے یہ جو obsession ہے نا اسے ختم کریں تھوڑا, اور اپنا جو اپنی سوچ, اپنے خیال کو تھوڑا ایکسپینڈ کریں. اپنے آگے بھی بہت جہاں ہیں سوچنے کے لیے. بہت بہت پیاری بات کی آپ نے مہک. اچھا, اگر اب اس کتاب میں مزید اگر آگے دیکھیں تو ہمیں ایک جو تھیم ہمیں نظر آتا ہے وہ اس میں دوستی اور ریلیشنز کا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام کی زندگی بہت زیادہ مصروف رہی ہے, اور وہ چاہے ان کی سماجی زندگی ہو, ان کی سیاسی زندگی ہو, ہر حوالے سے, ایون اپنی ہیلتھ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ وہ کانشیس رہتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے رشتوں کو بھی بہت اچھے سے مینیج کیا, خاص طور سے جو ان کی فرینڈشپس رہی ہیں. تو اس حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو کیا بتا سکتے ہیں؟ کتنی پیاری بات ہے شاہد کہ ایک ایسی ہستی جس کے پاس یوں دیکھا جائے تو دم بھرنے کا بھی وقت نہیں ہے زندگی میں, مریدوں کی زندگی سنوارنی ہے, لیگ آف نیشنز کے لیے کام کرنا ہے, مسلم لیگ کے لیے کام کرنا ہے. لیکن اگر ایک ایسی ہستی اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر دوستوں کے لیے, فرینڈشپس کو چیریش کرنا ہمیں سکھا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. اور امام کا میسج کیا ہے کہ پہلے تو آپ اچھی صحبت میں اٹھیں بیٹھیں, اچھے دوست بنائیں, اور جب آپ کے پاس اچھے دوست ہوں تو زندگی کی مصروفیات میں کھو کر ان سے تعلق منقطع نہ کر دیں, ان کی قدر کریں. اور کون دوست ہیں یہ شاہد؟ دوست وہ نہیں جو ہمارے انسٹاگرام یا فیس بک پر 1K+ فالوورز یا فرینڈز ہیں. دوست وہ ہے جن سے ہم زندگی کے اچھے برے لمحات بانٹ سکتے ہیں, جن سے ہم اچھے مشورے کی توقع کر سکتے ہیں. اگر ہمیں ان سے کوئی بات شیئر کرنی ہو تو پوری رازداری کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ ہم شیئر کر سکتے ہیں کہ سامنے والا شخص اس بات کی رازداری رکھے گا, وہ دوست. اور امام سلطان محمد شاہ لکھتے ہیں کہ ان کے کچھ ایسے دوست تھے جن کے ساتھ کہتے ہیں کہ آئی ہیو شیئرڈ دا زیسٹ آف مائی لائف. مطلب ان کے خیالات کا, ان کی پریزنس کا اتنا اثر رہا ہے ان کی زندگی پر. اور ان کے دوستوں میں آپ دیکھیں اس دور کے مشہور ترین ادیب, مفکر, سائنسدان, سیاستدان, اداکار, مطلب دیٹ واز دا رینج آف ہز سوشل کمپنی. کچھ نام ایلسا میکسویل, گاندھی, جنا, فلورنس نائٹنگیل, ونسٹن چرچل,
سر سید احمد خان، نواب وقار الملک اور امام علیہ السلام. میں بلکہ ناظرین سے گزارش کروں گی کہ آپ اس کتاب کو ضرور خود سے پڑھیں. یہ انگلش میں لکھی گئی تھی لیکن اس کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے، اور آپ دیکھیں کہ امام کے جو الفاظ کا انتخاب ہے، خاص طور پر جب وہ اپنے دوستوں کے بارے میں اور ان سے جو کانورزیشنز ہوتی تھیں قلم بند کر رہے ہیں، اتنے خلوص کے ساتھ. جیسے فلورنس نائٹنگیل سے ان کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں. فلورنس نائٹنگیل ہم جانتے ہیں فاؤنڈر آف نرسنگ. تو پہلے تو امام ان کے سوشل پرسونا سے وہ شروع کرتے ہیں، ان کے کام کی بے حد تعریف کرتے ہیں کہ ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے حوالے سے انہوں نے اتنا کام کیا ہوا تھا کہ برٹش راج میں آپ سمجھیں کہ وہ ایک ان آفیشیل ایڈوائزر کی سی حیثیت رکھتی تھیں، اور کوئی بھی وائس رائے ان سے ملے بغیر انڈیا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ایک طرح سے جو پورا میڈیکل ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا انڈیا کا ڈیورنگ برٹش راج، اس کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی تھی. پھر امام علیہ السلام ان سے جو پرسنل لیول پہ جو کانورزیشنز ہوتی ہیں اس کے بارے میں لکھتے ہیں، اور آپ موضوعات دیکھیں فیتھ ان گاڈ کے اوپر، کیا سائنس کے آنے کے بعد انسانیت اپنا ایمان کھو بیٹھی ہے، جنرل ہیومن افیئرس کے اوپر. اور امام علیہ السلام اتنی انکساری کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ شی آنرڈ می وتھ ہر فرینڈشپ، یعنی وہ اتنی بڑی شخصیت تھیں کہ انہوں نے مجھے اپنا دوست بنا کے مجھے عزت بخشی ہے. بالکل اسی طرح سے امام ونسٹن چرچل جو برٹش اسٹیٹس مین ہیں، ان سے حافظ کی شاعری پر جو ڈسکشن ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں. چارلی چیپلن جو مشہور مزاحیہ اداکار ہیں، ان سے کمیونزم کے موضوع پر جو بات چیت ہوتی ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں. یعنی شاید ایک بات یہ بھی ریفلیکٹ کرنے کی ہے کہ اگر ہمارے پاس اچھے دوست ہیں تو کیا ہم ان کے ساتھ جب وقت بتاتے ہیں تو کیا ہم اپنے علم و فہم میں اضافہ کرتے ہیں، اپنا دل ہلکا کرتے ہیں، یا ہم ان سے محض گوسپنگ کر کے اور کسی تیسرے شخص کی برائیاں کر کے ہماری اور سامنے والے شخص دونوں کی انرجی کو ڈپلیٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ بھی بات جو ہے ریفلیکٹ کرنا ضروری ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور جب آپ یہ بات کر رہی تھی تو مجھے ایرسٹوٹل یاد آیا، اور ایرسٹوٹل کا ایک فلسفہ ہے فرینڈشپ اینڈ لو کے اوپر، جس میں وہ بیان کرتا ہے کہ دوستی ہم کیوں رکھتے ہیں کسی سے بھی. تو اس کے خیال میں دوستی اس لیے نہیں ہوتی کہ کسی سے کوئی انسٹرومنٹل فائدہ لیا جائے، یعنی کہ کسی سے کسی پلیجر کی امید ہے، یا پھر بلکہ دوستی کا جو دوسرا پہلو ایرسٹوٹل ہمارے سامنے لاتا ہے وہ یہ کہ دوستوں کا، یعنی اچھے دوستوں کا آپ کی زندگی میں ہونا بھی، ان کی ایگزسٹنس ہی آپ کے لیے ایک جو ہے نا بہت اچھی بات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آپ فلرش کریں. بالکل بالکل، مطلب دوست کا ہونا ہی بذات خود ایک نعمت ہے. اور اس کتاب میں بھی انفیکٹ پورا ایک چیپٹر ہے فرینڈز اولڈ اینڈ نیو اینڈ فیملی افیئرس کے نام سے، جس میں امام کی یہ لائنز ہیں کہ فرینڈشپ اینڈ سوشل لائف آر گاڈ گیون، کہ یہ تو خدا کی نعمت ہے جسے خوش اسلوبی کے ساتھ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور پتہ ہے صرف وہ دوست نہیں جو ہمیشہ ہماری ہاں میں ہاں ملائیں، ہماری حوصلہ افزائی کریں، بلکہ وہ دوست جو ہمیں غلط راہ پر پانے پر ہماری اصلاح کریں، دل آزاری نہ کریں ہماری، مگر ان کا کیا اوپینین ہے وہ بتانے سے جھجک نہ محسوس کریں، آنیسٹ رہیں ہمارے ساتھ. وہ ان دوستوں کی تو زیادہ قدر کرنی چاہیے. اس کتاب میں امام سلطان محمد شاہ ایک اینیکڈوٹ شیئر کرتے ہیں کہ سال 1890 جب علی گڑھ میں اینگلو مسلم کالج کو علی گڑھ یونیورسٹی کے لیول پہ اپ گریڈ کیا جا رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس میں ایک بڑی فائنینشیل کنٹریبیوشن درکار تھی، اور اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے تھے سر سید احمد خان اور نواب وقار الملک، جو امام کے اچھے دوستوں میں شامل تھے. اب جب فائنینشیل کنٹریبیوشن کی بات ہوئی تو امام نے بھی ایک اچھی کنٹریبیوشن پیش کی، لیکن جو باقی کی رقم تھی وہ کس طرح سے ارینج کی جائے، تو اس پر امام کہتے ہیں کہ ان مائی یوتھفل براشنس، یہ امام کے الفاظ ہیں کہ میں نے ایک دو امریکن فلانتھروپسٹ کا نام لیا کہ کیوں نہ ہم ان کو اپروچ کریں. تو امام کہتے ہیں کہ اس وقت میرے یہ جو دو دوست جو مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں دیکھیں، یہ یونیورسٹی مسلم دنیا کی شناخت بننے جا رہی ہے،
اور اسے مغربی دنیا کی امداد پر کھڑا کرنا صحیح نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے گا یہ World War II سے پہلے کے دور کی بات ہے, جب کسی بھی مسلم مملکت کا مغربی دنیا سے امداد مانگنا اس وقت مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے. تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے اپنے دوستوں کی حکمت کو سمجھا, ان کے اس پروجیکٹ سے جڑے جو جذبات تھے ان کو سمجھا, اور پھر میں چندہ جمع کرنے کی جو مہم ہے اس میں ان کے ساتھ ساتھ کھڑا رہا, گھر گھر گیا, اسٹیشن پر کھڑا رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوستی نبھانے کی کسوٹی ہے کہ کبھی آپ سامنے والے شخص کو اپنی بات پر رضامند کروائیں, لیکن کبھی آپ کو سامنے والے شخص کی بھی سننی ہے ہمیشہ. مطلب یہ ایک امتحان ہے سمجھیں آپ دوستی کا, جو آپ کو دینا پڑتا ہے ہمیشہ. اچھا, جیسا کہ ہم نے اس پوری کتاب میں دیکھا کہ امام علیہ السلام کی زندگی اس میں مختلف حوالوں سے انہوں نے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو نبھایا ہے, چاہے وہ ان کی سماجی زندگی ہو, سیاسی زندگی ہو, یا پھر ان کی نجی زندگی جس میں ان کے دوست احباب یہ سب شامل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ جو اس میں ابھر کے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ ان کا جو مطالعہ ہے یا جو ان کی اپنی ریڈنگز ہے یا پھر یہ جو علمی ماحول ہے وہ انہوں نے کہاں سے پایا؟ کیا یہ ان کے گھر میں بھی اسی طرح کا ادبی علمی ماحول تھا, یا پھر اس کے حوالے سے کیا وہ کتاب میں مینشن کرتے ہیں؟ بالکل بالکل شاہد, جب ہم امام علیہ السلام کے دوستوں کی اور ان سے ہوئی کانورزیشنز کی بات کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی کانورزیشن زیادہ تر علمی اور ادبی موضوعات پر ہے. تو یہ انفیکٹ امام کی فطرت کا حصہ بن گیا تھا, کیونکہ یہی ماحول انہوں نے اپنے گھر میں بچپن سے دیکھا تھا. امام کی بچپن کی جو سب سے خوبصورت یادیں ہیں, جب وہ ان کا اپنی آپ بیتی میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں سب سے جو خوبصورت میموری ہے وہ ان کی والدہ کا حافظ اور رومی کی شاعری کو خوبصورت طرز میں پڑھنا ہے. یہ ان کی سب سے بہترین میموری ہے. اور امام دوبارہ سے ایک اینیکڈوٹ شیئر کرتے ہیں کہ ان کی والدہ پرشین پوئٹری میں اتنی ویل ورسڈ تھیں کہ جب وہ 90 برس کی عمر کو پہنچ گئی تھیں اور بہت زیادہ بیمار تھیں, یہ ان کی زندگی کے آخری ایام کی بات ہے, تو امام کہتے ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھر جو ہے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور اس محفل میں نے حافظ کا ایک شعر ذرا سا غلط پڑھ دیا. تو امام کہتے ہیں کہ اس حالت میں بھی میری والدہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے میری فوراً اصلاح کی کہ نہیں دیکھو یہ شعر ایسے نہیں, ایسے پڑھنا ہے. مطلب شاعری سے اتنا شغف تھا. اور امام کہتے ہیں کہ یہی عادت میں نے بھی اپنی زندگی میں جاری رکھی, چاہے زندگی جتنی بھی مصروف ہو. دیکھیں ٹائم تو ویسے کبھی نہیں ملتا ہے, ٹائم نکالنا پڑتا ہے آپ کو. تو امام کہتے ہیں میں کچھ بھی ہو جائے روزانہ پوئٹری, فکشن, لٹری اور کرٹیکل پیریوڈیکلز اور نیوز پیپرز ضرور پڑھا کرتا تھا روزانہ. دیکھیں کتنی عمدہ بات ہے نا. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ کنزمپشن کی, تو ہماری زندگی میں ہم بہت ساری چیزیں کنزیوم کرتے ہیں. عام طور پہ جب کنزیوم کرنے کی بات آتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہم اس سے مراد صرف کھانا پینا ہے, لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, یہ بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں ہماری اوور آل پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں. اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ امام کا جو روٹین تھا اس میں سے وہ ایک وقت نکالتے تھے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. خاص طور سے ہم اس سے ایک انسپریشن یہ لے سکتے ہیں کہ چاہے زندگی جتنی بھی مصروف ہو, ہم کچھ ایسی سلیکٹڈ چیزیں بھی ضرور جو ہماری انٹلیکچوئل اور اسپریچول کنزمپشن سے تعلق رکھتی ہے اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اچھا, اب چونکہ باتیں تو بہت ساری ہیں اس کتاب میں اور یقیناً ایک ایک جملہ جو ہے وہ ہمارے لیے سورس آف انسپریشن ہے, لیکن اگر ایک آخری سوال کی طرف بڑھیں اور اگر ہم دیکھتے ہیں امام کی زندگی کو تو بینگ اے اسپریچول لیڈر, انہوں نے فیتھ کی پریکٹس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ مریدوں کو بھی گائیڈ کیا, اور اس کتاب کے اندر بھی ایک اچھا خاصا حصہ ہے جس میں انہوں نے فیتھ کی پریکٹس کے حوالے سے بات کی. تو اس پر کیا ہم اپنے ناظرین کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں؟ بلکہ شاہد میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پریکٹس آف فیتھ والی جو بات ہے نا, اگر امام کی زندگی سے یہ نہیں سیکھا تو کچھ بھی نہیں سیکھا. دیکھیں چاہے امام سلطان محمد شاہ ہوں یا حاضر امام ہوں,
انہوں نے ہماری دین اور دنیا دونوں سنواری ہیں. اور جہاں تک بات ہے پریکٹس آف فیتھ کی، جب امام سلطان محمد شاہ میموارز آف آغا خان میں اپنے ڈیلی روٹین کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خاص طور پر لکھتے ہیں کہ آئی آلویز اسٹارٹ مائی ڈے وتھ انٹینس پریئرز. اور صرف پریئرز کی بات نہیں کر رہے ہیں، امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں انٹینس پریئرز. تو امام ہمارے لیے ایک اچھا نمونہ پیش کر رہے ہیں، ایک اچھا ماڈل پیش کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی چاہے جتنی بھی مصروف کیوں نہ ہو، آپ اپنی عبادات کو ضرور باقاعدگی سے سر انجام دیں. اور آپ کے دن کا جو آغاز ہونا چاہیے خاص طور پر وہ نام الہی سے ہونا چاہیے. اور شاہد جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے نا تو ہمیں ایک بات تو کلیئر ہو جائے گی کہ پریکٹس آف فیتھ محض عبادات سر انجام دینے کا نام نہیں ہے. وہی بات جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ آپ اپنی روزمرہ کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو اس بہترین انداز میں سر انجام دیں، اور ان کو اپنے دین کی خلاقیات کے مطابق جب آپ سر انجام دے رہے ہیں تو آپ پریکٹس آف فیتھ ہی تو کر رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ تو اور اس میموارز میں پورا ایک چیپٹر ہے اسلام اینڈ مائی رول ایز این امام، جس میں امام سلطان محمد شاہ اپنی اتھارٹی کو شیعہ ڈاکٹرائن کے مطابق ایکسپلین کرتے ہیں کہ بطور شیعہ اسماعیلی مسلمانوں کے امام یہ میرے مینڈیٹ میں شامل ہے کہ میں اپنے مریدوں کی دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں رہنمائی کروں. اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر اسی کانسیپٹ کو لیتے ہوئے امام سلطان محمد شاہ وہ پہلے امام تھے جنہوں نے فیتھ کو انسٹیٹیوشنلائز کیا. آج ہمارے پاس کہنے کو تو یہ جو ویلیو ہے فیتھ کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی یہ بہت پرانی ہے، 1400 سال پرانی ہے، اور ہر دور میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جتنے بھی امام آئے ہمیں ہر دور میں یہ ساری ویلیوز نظر آتی ہیں. لیکن آج جو یہ AKDN کا خاص طور پر یہ جو فریم ورک ہے، جماعتی اداروں کا یہ جو فریم ورک ہمیں نظر آتا ہے، یہ اس کی بنیاد امام سلطان محمد شاہ نے ڈالی تھی، جس سے پھر حاضر امام آگے لے کر گئے. تو امام سلطان محمد شاہ کی آپ دیکھیں پیدائش کراچی میں ہوئی تھی اور ان کا بچپن اور لڑکپن پونا اور بامبے میں گزرا. لیکن آپ اس آپ بیتی میں قصے پڑھیں امام کے. امام نے پوری جماعت کو ان کی ضروریات کو مد نظر رکھا ہے. ہر جگہ جا کر، ایسٹ افریقہ، برما میں جا کر، گلوبلی ہر جگہ جا کر جو ہے انڈیا میں امام نے اپنے مریدوں کی ضروریات کو سمجھا ہے اور پھر اس پورے جو AKDN کے جو نیٹ ورک ہے اس کو تشکیل دیا ہے. ایک مثال ہے کہ امام کہتے ہیں کہ جب میری ڈائمنڈ جوبلی سیلیبریٹ ہو رہی تھی امام سلطان محمد شاہ کی، تو مریدوں کی جانب سے دنیا بھر سے مالی نذرانے آئے اس موقع پر. تو اس وقت امام کہتے ہیں کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے سجیسٹ کیا کہ میں ان پیسوں سے ایک چیریٹیبل ٹرسٹ کی بنیاد ڈالوں. لیکن امام کہتے ہیں کہ بطور ایک دور اندیش امام میں یہ جانتا تھا کہ میری انڈیا کی جو جماعت ہے خاص طور پر وہ پیشے سے کھیتی باڑی اور بیوپاری سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان کے لیے محض ایک چیریٹیبل ٹرسٹ بنا دینا کافی نہیں ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو ویلفیئر کے ساتھ ساتھ فنانشل ایڈوائزری، فنانشل ایجوکیشن کا بھی کام کرے، مریدوں کو یہ بتائے کہ لونز کیا ہوتے ہیں، مورٹگیجز کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے مائکرو فائنانسز کے ذریعے وہ اپنے بزنس کھول سکتے ہیں، ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں ایک مثال ہے. بالکل اسی طرح ایجوکیشن، امام سلطان محمد شاہ نے خصوصاً لڑکیوں کی ایجوکیشن پر اتنا زور دیا ہے. کلیئر جو ہے انسٹرکشنز ہے، آپ کے گھر میں ایک لڑکا ہو ایک لڑکی ہو، آپ نے پہلے لڑکی کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے. تو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں جنہوں نے جماعتوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو پریکٹس آف فیتھ کا جو یہ آپ کا سوال ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پریکٹس آف فیتھ کی ایک بہت ہی متفرق، ایک ملٹی فیریس انٹرپریٹیشن ملے گی آپ کو میموارز آف آغا خان میں جب آپ پڑھیں گے. تو بہت بہت خوب مہک، اور یہی جو لیگیسی ہے اس پریکٹس آف فیتھ کی. اگر ہم ریسنٹلی جو
2014 میں امام علیہ السلام حاضر امام کا جو خطاب ہوا کینیڈا پارلیمنٹ کا، اس میں بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ ان اسلام فیتھ اینڈ ورلڈ آر ناٹ سیپریٹ. ہاں، اور وہ انیکسٹریکیبلی کنیکٹڈ ہیں آپس میں. یعنی فیتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ ایک خاص وقت میں سائن ان اور پھر سائن آؤٹ ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ آپ کے 24 گھنٹے جو گزرتے ہیں اس کے اندر آپ کے زندگی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہونا چاہیے. تو بہت بہت اچھا یہ آج ڈسکشن رہا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ پسند آیا ہوگا. اور ہم نے اس کتاب کے اندر سے جو مین میسیجز تھے اس کو ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا. تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، اور چند میسیجز کے ساتھ ہم اس بک ریویو کو کنکلوڈ کریں گے کہ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ اس کتاب میں امام علیہ السلام کی زندگی کا جس طرح سے پورا خاکہ کھینچا گیا، اور جو کہ امام علیہ السلام نے خود ہی ترتیب دیا ہے، تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک زندگی کو بھرپور انداز میں گزارنے کے لیے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. وہ نہ صرف ہماری سماجی زندگی ہوتی ہے بلکہ ہماری علمی زندگی بھی، اور ہماری جو پرسنل لائف ہوتی ہے، جو ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں، ان کو بھی بہتر انداز میں جئیں. اور سب سے بڑھ کر اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہے وہ پریکٹس آف فیتھ کا ہے. یعنی ہم اپنی زندگی کو اس انداز میں گزاریں کہ ہماری زندگی میں وہ جو فیتھ کا ایلیمنٹ ہے، جو اس کی پریکٹس کا ایلیمنٹ ہے، وہ ہمیشہ برقرار رہے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ بک ریویو پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ اسی طرح جو ہے وہ اس طرح کے پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کریں گے. تو اگلے ریویو تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.